2002 میں آیا تھا، اور جب میں فیصل آباد آیا تو 3-4 جو لوگ تھے ان کے بارے میں نے پتہ کیا کہ فیصل آباد میں سینئر ممبرز کون ہیں. تو 3-4 نام میرے اس وقت ہمیں پتہ چلا، اور بڑے ہی سینئر ممبرز، اور ان میں انیس صاحب تھے. انیس صاحب کا میں اسپیشل شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ انیس صاحب کو میں نے نا اپنے ہیرو کے طور پر، ان سے میں بڑا ڈرتا تھا. سچی بات ہے، میں بعد میں بھی ابھی کو 5-7 سال ہوئے ہیں کو حوصلہ پکڑا ہے، کیونکہ ان کا ماشاءاللہ پھر میں نے کو بہت سارے کانفرنسز اور جو اس میں بھی دیکھتا تھا، تو ان کی جو اپنی کنٹریبیوشن تھی ٹورڈز ہیز آرگنائزیشن، وہ ماشاءاللہ بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ بڑی کمیٹڈ تھی. اور میں ان کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ ویسے کسی بائسنس نہیں ہے، بٹ اٹ واز مائی ڈیزائر کہ جی جیسے انیس صاحب کے نیچے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کام کرتے ہیں نا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کو ایک وقت آئے گا کہ میں کہ جی میرے نیچے بھی لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کام کریں گے. تو حالانکہ ان کے نیچے جو ایک بڑے ہی سینئر ای وائی کے ایکس پارٹنر تھے، اس پر فورڈ اور رابنسن مارو ہوتی تھی، خلیل صاحب، وہ میرے بہت ہی عزیز، میرے بہت ہی پیارے دوست، ان کے وہ چچا تھے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. بہت شاندار آدمی تھے. انہوں نے ان کی ڈیتھ بھی ان کے آفس میں سر ہوئی تھی نا میرے خیال. تو وہ اس طریقے سے جب 2002 میں ہم فیصل آباد آئے تو آئی سی ایم اے پی کامرس کالج کے اندر ہوا کرتا تھا. کامرس کالج کے اندر بھی پراپر نہیں تھا، وہ کامرس کالج کے بیک یارڈ کے اندر تھا، اور وہاں پہ کلاسز ہوتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کلاسز، لیکن جو وہاں پہ برانچ کی ایکٹیویٹی تھی وہ بڑی کم تھی. تو آئی اسٹل ریمبر کہ ہم اس وقت ایک فائنانس بل آیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے پری بجٹ پری بجٹ ایک سیشن کروانا ہے، تو آپ اس پہ پریزنٹیشن کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں نے کبھی کوئی ٹیکنیکل پریزنٹیشن نہیں کی، دو آئی ریمین ڈبیٹر اسپیکر تو میں رہا ہوں، لیکن کبھی آج تک وہ ٹیکنیکل پریزنٹیشن نہیں کی. تو مجھے انہوں نے ایک نے کہا جی پیپر ہم آپ کو دے دیتے، پڑھ آپ دیجیے گا. تو میں خیر اس وقت خود تھوڑی سی کوشش کی، کمنٹری میں نے 1-2 جگہ سے اکٹھی کی. تو پری بجٹ سیمینار تھا، تو رشید صاحب ہمارے بڑے سینئر ممبر ہیں، انہوں نے کہا غوری صاحب یہ گنتی کا سٹارٹ ہوگا، یہ فرسٹ یعنی کہ 1 ہوگا، اس کے بعد 2 ہوں گے، اس کے بعد ہی یہاں پہ پروسیس چلے گا. تو مجھے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے وہ جو فرسٹ پری بجٹ کانفرنس کی تھی اس میں نے پہلی دفعہ پیپر پڑھا تھا، اور میں نے اس کو دیکھ کے ہی پڑھا تھا. مجھے بالکل نہیں پتہ چل رہا تھا میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن جب وہ ہوا تو اللہ کا شکر ہوا کہ اس کے اندر بڑی اچھی پریزنس تھی. پھر اس کے بعد ایک ایسی روٹین بنی کہ یہاں پہ ودن 2 ایئر اس وقت کی جو بہترین اپڈیٹڈ ورکشاپ اور سیشن ہونے شروع ہوئے. اور ہم نے 2004 میں فائنینشیل ماڈلنگ کے اوپر، 2004 کی بات کر رہا ہوں میں، ہم نے فائنینشیل ماڈلنگ کے اوپر، ایڈوانس ایکسل کے اوپر اور بزنس پلان کے اوپر پوری فل ڈے ہم نے سیشن کروائے. اس میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے فائنینشیل ماڈلنگ کی ایکسرسائز کروائی تو کینیڈا میں ہوتے ہیں کامران رائے، ان کو میں نے بلوایا. بزنس پلاننگ کیونکہ میرا سبجیکٹ تھا، میں نے ان دنوں میں آئی ایف سی ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہا تھا، ان کے ساتھ مل کے ٹیرر پٹیشنز وغیرہ کے، تو ہم نے بزنس پلاننگ کے اوپر کام کیا. ہم نے اس کے اوپر بھی پریزنٹیشنز کی. تو پھر فیصل آباد کی ایک ہسٹری ہے کہ وہاں پہ جو کیمپ، وہ ایک دن ان میں پڑھاتا بھی تھا، ٹیچرز بھی کم ہوتے تھے، تو میں گیا پڑھانے کے لیے. انہوں نے کہا جی آج انہوں نے تالے لگا دیے کامرس کالج کے پرنسپل نے. اچھا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی جو آپ کی برانچ کا سیکریٹری ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کوئی نا ہاٹ، ان کے بقول انہوں نے کہا جی بدتمیزی، لیکن بدتمیزی تو قطعی طور پر نہیں تھی کہ وہ بھی پروفیشنل آدمی تھے. انہیں ایسے لگا کہ ایسا ہوا ہے. تو جب وہ یہ سارا معاملہ ہوا تو میں وہاں پہ بڑا ہرٹ ہوا. اچھا وہ تو ہرٹ کو تھوڑا سا اس وجہ سے بھی زیادہ ہوا کہ دیٹ ٹائم آئی بلانگ ٹو فیسکو، گریڈ 19 نیا نیا ملا تھا، وہ بھی تھوڑی سی اکڑ تھی. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی جی. ویلکم ٹو اسلام آباد ٹیم. رمضان صاحب، مریم، پرویز ہیں ہماری کنٹیسٹنٹ، نذیر صاحب بھی تشریف لے ہیں، سی ایف او فیسکو جو میرے سکسیسر ہیں.
میں تھوڑا سا زیب داستان کے لیے تھوڑا سا ٹائم لے رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ آپ پہنچ جائیں گے, چلو میں اسٹوری کمپلیٹ کر لوں. تو وہ انہوں نے پتہ چلا جی انہوں نے لاک کر دیا اور کلاسز نہیں ہوں گی آج. اچھا میں نے ویسے بڑی ڈسگریس فیل کی, وہ زیادہ اس لیے فیل کی کہ نیا گریڈ 19 میں ملا تھا, اور فیسکو میں اس وقت تو پتہ چلا تھا کہ فیسکو میں تھوڑے سے لوگ فیصلہ آباد میں گریڈ 19 اور 20 میں اس وقت ہوا کرتے, بعد میں تو کافی ڈپارٹمنٹس بن گئے. تو میں اس وقت آئی وینٹ ٹو اشفاق صاحب, میں نے کہا اشفاق صاحب یہ تو بڑی ڈسگریس ہے یار, ہمیں اب یہ کیمپس بنانا ہے, انڈیپینڈنٹ کیمپس بنانا ہے, اور ہم نے ودن 1 ویک ایک رینٹڈ بلڈنگ میں شفٹ ہوئے. ہم وہاں سے چلے گئے, کامرس کالج سے ہم چلے گئے اور رینٹڈ بلڈنگ میں انڈیپینڈنٹ کیمپس بنا دیا. وہ حالانکہ چھوٹا سا ایک اسکول تھا, لیکن اور اس اسکول کے اندر ہم نے بڑی شاندار قسم کی کانورسز اور سیشن کیے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے بتا رہا تھا کہ ہم نے 2004 میں فائنینشیل ماڈلنگ کے اوپر فل ڈیسک ورکشاپ کروائی, بزنس پلاننگ کے اوپر کروائی. تو اس وقت ریکارڈ CPDRs فیصلہ آباد میں ہوئے تھے. تو اس کے بعد یہ بہرحال یہ معاملہ چلتے رہے, اور سارے بڑے سارے دوست تھے, سب نے سارے دوست تھے جتنے بھی ہمارے, آج جن سے کوئی پولیٹیکل ڈفرینس ہو سکتا ہے, لیکن اس کیمپس کو بنانے کے اوپر کوئی کسی نے نیگیٹو رول ادا نہیں کیا, سب نے اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالا. بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم اکٹھے جاتے تھے شرف گن ملک صاحب سے ملنے کے لیے سب سے, تو واپسی پہ ہمارے کو آپس میں پولیٹیکل ڈفرینسز ہو جاتے تھے, لیکن جاتے ہوئے ہم لوگ اکٹھے جاتے تھے اور ان سے. تو اللہ کا شکر پھر یہ کیمپس ملا, یہ لینڈ لی گئی, اور جب یہ لینڈ لی گئی اس وقت بھی کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی, سب نے سپورٹ کیا. 3-4 پیس آف لینڈ تھے جس میں سے اس کی سلیکشن ہوئی, اور اللہ کا شکر یہ ہم نے لینڈ لی. اچھا آج ایک انٹرسٹنگ ایک ای میل اور یہ تھا کہ اقبال غوری صاحب اس لینڈ کو بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں سمپل آئی ہیو اے ویری ویری سمپل کویسچن, کیا میں شکل سے بیوقوف لگتا ہوں کہ اگر یہ کام کسی نے کرنا ہے تو فیصلہ آباد کا کوئی ووٹر یا فیصلہ آباد کا کوئی ریزیڈنٹ یا فیصلہ آباد بیس کوئی بندہ پولیٹیکل ایمبیشن رکھنے والا یہ بندہ یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا, اور جس کا پولیٹیکل کیپٹل ہی فیصلہ آباد ہو, جس کی ساری بیسڈ ہی فیصلہ آباد ہو, وہ اس طرح کا نہ تو کوئی ایسا سوچ سکتا ہے. تو ہم نے اس پہ اس پہ اپنی کلیریفیکیشن دے دی ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وی ول بلڈ اے اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپس اوور ہے. جب میں پریزیڈنٹ تھا مجھے صرف 1.5 سال ملا, افیکٹلی 1 سال ملا تھا. اس میں امیجیٹلی ہم نے 60 ملینز ایلوکیٹ کر دیے تھے اس پروجیکٹ کے لیے, اور ہم نے کہا تھا کہ جی آپ اس کا جو میں نے اس وقت یہی بات کی تھی جو انہوں نے 6 سال بعد کیا. میں نے کہا جی آپ کچھ نہ کریں, آپ اس کا ایک جو ڈیزائن ہے وہ اپروو کرائیں اور اس کی پیمنٹ جمع کروا دیں, باقی بجٹ آپ کو اس کے ساتھ آتا چلا جائے گا. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو 300-350 ملین کا بجٹ ایک دفعہ دے دیا تو وہ پاسبل نہیں تھا. تو 60 ملین کا بجٹ الیپس ہوا, اور اس کے 5 سال بعد ان لوگوں نے بھی جمع کرایا. اس پہ بھی ہم بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیپ ہمیں آگے بڑھا دیا. اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو پراپر سینٹر بنائیں گے, اور یہاں پہ فیصلہ آباد انڈسٹری میں میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہے یہاں پہ پروفیشنل لوگوں کی کتنی اشد ضرورت ہے. اچھا سٹف نہیں ملتا کسی بھی, آپ اگر MBA کی بات کریں, M.Com کی بات کریں, ICAP کی بات کریں, ہم اپنی بھی بات کریں, تو ہمیں وہ سٹف نہیں مل رہا جو انڈسٹری کی ضرورت ہے. دیکھیے اف یو آر اے کنزیومر, اف یو گو آن اینی اسٹور, کسی اسٹور پہ جاتے ہیں, اف یو نیڈ اے شرٹ, گڈ شرٹ, تو آپ کو اس کے ڈسکرپشن سارا پتہ. اسی طریقے سے وہ یہ کہیں جی میں کھاڈی ہوں, میں خاص ہوں, یا میں جو ہوں, تو آپ کہیں جی آپ 10 دفعہ ہوں, لیکن میری یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہ سمر سیزن ہے, مجھے سمر سیزن میں کاٹن چاہیے, اور کاٹن بھی وہ چاہیے جو ایجپشن کاٹن ہو. فرض کریں آپ نے ڈسکرائب کر دیا ایجپشن کاٹن, تو آپ کو وہ ایجپشن کاٹن ہی چاہیے. تو اب انڈسٹری کی جو اس وقت ضرورت ہے, انڈسٹری کو اس وقت AI اورینٹڈ لوگ چاہیے جو ERP کو, انٹیگریشن, بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کو سمجھتے ہوں, جو بزنس پروسیس کو سمجھتے ہوں. اگر یہ لوگ صرف ہم یہ کہیں کہ ان کو انٹریز ڈالنی آتی ہیں یا ان کو بیلنس شیٹ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانا آتا ہے, تو آپ کو پتہ کچھ لوگ آپ میں سے میرے پاس انٹرویو کے لیے بھی آتے ہیں, جب بعد میں, حالانکہ میں انٹرویو بعد میں کرتا ہوں, درمیان میں پہلے CFO بیٹھا ہوتا ہے, وہ مجھے کو رپورٹیبل ہے CFO, تو وہ جب انٹرویو کر کے میرے پاس آتے ہیں تو ان کے ریمارکس لکھے ہوتے ہیں, جی میں نے یہ سوال کیا تھا, یہ جواب ملا, یہ سوال کیا تھا, یہ جو. تو جو کامن جو ایک ان کے کمنٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں, نو ایکسپوجر آف SAP,
no exposure of business processes, no exposure of اس طریقے کی چیزیں. اس نے کسی جگہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کو IFRS کا نہیں پتا, اس کو اپنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا نہیں پتا, اسے اکاؤنٹنگ کا نہیں پتا, اسے اسٹور مینجمنٹ. تو انفیکٹ چیزیں آگے چلیں گی. اچھا یہ ابھی ہم بات کریں وائل سٹنگ ان فیصلہ آباد, وائل ڈیلنگ ٹیکسٹائل کمپنی, دیٹ از اے سیٹ کمپنیز نا. ابھی ہم جتنی مرضی بات کریں یہ سیٹ کمپنیز ہیں. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ ملٹی نیشنل کمپنی اینڈ ملٹی کلچرل کمپنی, ملٹی ڈسپلن کمپنی, تو دیر آر ڈفرنٹ سارٹ آف چیلنجز. وہاں پہ آپ کو کمپلائنس کے ایشوز ہیں, وہاں پہ آپ کو اور بہت سارے جو ہے مارکیٹ کے ایشو ہیں, کلچرل ایشو, وہ آپ کو سمجھنے پڑیں گے. سسٹینیبلٹی از اے نیو سبجیکٹ, ٹھیک ہے, ڈائیورسٹی از اے نیو سبجیکٹ. اس میں اگر آپ اس وقت دنیا میں وہی پروڈکٹ بچے گی جو سسٹینیبل ہوگی. یہ اگر دنیا نے جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے وہی آگے چلیں گے. ابھی دیکھیں کہ انٹرلوپ دنیا کی میرا خیال نمبر 1 یا نمبر 2 ساکس کمپنی ہے, تو اس نے جتنا سسٹینیبلٹی کے اوپر, ڈائیورسٹی کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے, اپریشیبل ہے. صداقت نے بھی اسی طریقے سے کام شروع. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ممبرز ہیں دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز چیلنجز. IFAC جو صرف IFRS کے اوپر بات کرتا تھا, آج وہ سسٹینیبلٹی اسٹینڈرڈس کی بات کرتا ہے. تو ہمیں اپنی ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے چلنا پڑے گا. ہمیں اپنے ادارے کو, انسٹیٹیوٹ کو, اپنے الما میٹر کو اسی طریقے سے ٹرانسفارم کرنا ہے, اسی طریقے سے اینکر کرنا ہے. If we run our institute like a conventional institute, it might be a academy, it might be a tuition center, or it might be a good building. But اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا برانڈ جو ہے وہ پراپر جگہ پہ, کسی جگہ پہ پلیس ہو سکے گا, کسی اچھی جگہ پہ شو کیس ہو سکے گا, میرا ممبر جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر ٹاپ کی سی لیول کی پوزیشن پہ پہنچے گا, تو معذرت کے ساتھ یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اس وقت اس ہال کے اندر سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پریکٹیکل ایکسپوجر ہے. میں سب کو ایک بندے کو جانتا ہوں, سب کا اپنا اپنا پریکٹیکل ایکسپوجر ہے, اپنے پریکٹیکل چیلنجز ہیں. ہم یہ بار کسی ینگسٹرز کو تو میں کوئی ڈریم دکھا سکتا ہوں کہ ایسی کہ میں آپ کو چارٹرڈ کا ورڈ لے دوں گا تو آپ کو اس کے آپ کی مارکیٹ بہتر ہو جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیں, وی آر ناٹ اگینسٹ ایٹ آل اگینسٹ چارٹرڈ کے, ہم بالکل اگینسٹ نہیں ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں, میں نے خود کوشش کی تھی کہ چارٹرڈ کا جو بل ہے وہ اپروو ہو. اس وقت بھی کمپلینٹ فائل کی گئی ایک ایسی خاتون کی طرف سے جو ہمارے ایک سو کالڈ جو ہمارے ایک پروفیشنل ان کی کمپنی میں وہ جاب کرتی تھی. اس نے ہماری منسٹری میں کمپلینٹ فائل کی تھی, سیما ایک سو کالڈ ایک فیک آرگنائزیشن بنا کے سیما فاؤنڈیشن کے نام سے. تو ہم نے اس وقت بھی کوشش کی کہ آج بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ یہ ایک ہمارا ایک چھوٹا سا اسٹیپ ہو سکتا ہے, بیبی اسٹیپ ہو سکتا ہے ٹو انہینس اوور برانڈنگ. But if we want to enhance really our branding, we want to showcase our members, بھلے سے وہ میری ایج میں ہے, بھلے سے وہ ینگ ممبر ہے, ہمیں اس کو جو دنیا کی جو ریکوائرمنٹ ہے, چیلنجز ہے, اس سے اس کی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اور وہ تبھی ممکن ہوگی کہ ہم اپنے ادارے کے اندر ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں. وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی جو گورننگ باڈی ہے, ٹون ایٹ دا ٹاپ ہوتی ہے. آپ کسی بھی ادارے کے اندر چینج لے کے آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے بورڈ سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. ہم نے ایک فیملی اور بزنس کو ٹرانسفارم کیا ہے, تو سب سے پہلے ہم نے بورڈ کی ریگولیشن کی ہے, فیملی کونسلز بنائی ہیں, سارا کچھ کیا ہے. تو لائک وائز ول ہیو ٹو ٹرانسفر اوور نیشنل کونسل. تو جو نیشنل کونسل کے جو لاز ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, یہ ہمارے بنے ہوئے 70 سال سے بھی پرانے ہو گئے ہیں, اور اس کو مزید مس یوز ابیوز کیا جاتا ہے. اور ہم جو بورڈ ہے, بورڈ کا مقصد قطعی طور پر کبھی بھی آپریشنل مینجمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. پریزیڈنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہی از چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر. تو جو چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر کسی بھی ادارے کے اندر ہوتا ہے اس کا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کا تعلق یہ ہوتا ہے وہ پالیسی فارمولیشن کرے, وہ اور ایک جو ویژن مشن ہے وہ اس کو سیٹ کرے, جو گولز ہیں اس کو سیٹ کرے, اور یہ سارے کے ساری جو پالیسی فارمولیشن, اور اس کے بعد ایک اٹانومس CEO یا وہ جو ادارہ ہو, آرگنائزیشن ہو, اس کو ہینڈ اوور کر دے اور اٹانومسلی وہ کام کریں. اچھا, اس اٹانومسلی کام کرنے کے بعد اس کا ایک پرفارمنس ایویلویشن سسٹم ہو, اور وہ اس کے ہم اس کے KPIs کو ایویلویٹ کریں. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری ٹیم ہے, ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ٹیم کے اندر اس دفعہ جو ڈائیورسٹی ہے, جو ہمارا جو پینل ہے, اس میں بڑے شاندار قسم کا ایک کمبینیشن ہے.
اس میں آپ کو یو ول سی ینگسٹرز ایکسپیرینسڈ, اور اس میں آپ کو ڈائیورسٹی ملے گی, جینڈر بیلنسنگ ملے گی. اور اس دفعہ ہمارے جو کراچی سے کینڈیڈیٹ ہیں اس میں, کیونکہ اس وقت آئی سی ایم اے کا سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ برانڈنگ ہے, تو اس میں ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیا. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا لیڈنگ برانڈ ہے وہ کھاڈی ہے. یہ ایسا برانڈ ہے جس کو آپ یورپ کے بھی ہائی اسٹریٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. باقی بھی برانڈ ہے لیکن یہ ہائی اسٹریٹ برانڈ ہے. ایون اگر آپ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ بھی جائیں تو آپ کو کھاڈی کا بہت بڑا ایک اسٹور ملے گا, تو اسے ہم ہائی اسٹریٹ برانڈ کہیں گے. تو کھاڈی سے ہمارے عمران صاحب ہیں جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں کھاڈی کے کمپنی کے, اور ان کو لوگ عمران شہوانی بھی کہتے ہیں لیکن ان کا نام عمران ہے, ان کا بیلٹ پیپر کے اوپر بھی یہی نام ہوگا. اسی طریقے سے ہمارے پاس کراچی سے میرے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف جنہیں میں کہتا ہوں انیس الرحمان صاحب ہیں, جنہوں نے ایز اے وائس پریزیڈنٹ سرو کیا. بڑی ہی ڈیٹیل اورینٹڈ, بڑی خوبصورت شخصیت اور صاف ستھرے آدمی ہیں, انتہائی آنیسٹی سے انہوں نے اپنا سول ایویشن میں سرو کیا. اور اب وہ انہوں نے ہی مجھے ریکویسٹ کی تھی, میرا تو اس طرح کا پلان بالکل نہیں تھا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا. تو بہرحال جو انسٹیٹیوٹ کو ضرورت تھی, اس انسٹیٹیوٹ نے بہت سارا دیا, ہماری کلاس چینج کی. ہم ایک لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے, آج اگر ہم ایلیٹ فیملی یا ہائی کلاس میں پہنچے ہیں تو یہ دس از ڈیو ٹو دس آئی سی ایم اے پاکستان. تو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے جب اس کو ضرورت ہے تو ہم اپنے آپ کو پیش کریں. تو انیس الرحمان صاحب ہیں. اس کے بعد جو تیسرا نام ہے وہاں پہ وہ بڑا ہی میں سمجھوں گا اسٹرانگ نام ہے, ایک کمیونٹی کو انہوں نے سرو کیا ہوا ہے. پفا کی روزینہ ہماری میڈم روزینہ ہماری کینڈیڈیٹ ہیں. یہ اس وقت چیف ایچ آر ہیں انسٹیٹیوٹ آف بینکرز آف پاکستان کے اندر. اور سب سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اچیومنٹ ہے, شی از آلسو پی ایچ ڈی, اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی الیکشن کے دوران ہی پی ایچ ڈی ان کا کمپلیٹ ہوا ہے. اور اتنی انرجی, اتنی زیادہ ڈیڈیکیشن میں نے ان کے الیکشن کمپین کے اندر دیکھی ہے. تو سم ٹائم میں کہتا ہوں کہ میں تو غوری ہوں, ٹھیک ہے نا, میرا تو وہ کہتے ہیں غوری ہے, مزائل ہے, یہ بڑی سپیڈ ہے ہر طرف ہی فیسٹوں میں اداروں میں لوگ کہتے ہیں میرے بارے میں تو سپیڈ کی وجہ سے, لیکن میں کہا آپ کی سپیڈ لگتا ہے مجھ سے بھی آپ آگے نکل جائیں گے. تو اتنی انرجی ہے. پھر انگیجمنٹ ہے لوکلی انٹرنیشنلی. اسی طریقے سے ہمارے جو سینٹرلی ہم نے 2 کینڈیڈیٹ ہیں, اس میں ایک ایسے کینڈیڈیٹ جن کا ینگ ممبر کے ساتھ بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے اور ان کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے فار دی ارینجمنٹ آف دیئر امپلائمنٹس, اور ان کے معاملات کو سمجھتے ہیں, اور سینئر اور جونیئر کے درمیان میں جو ایک گیپ آیا ہے اس گیپ کو وہ ختم کرتے ہیں. وہ بہت ساری اور غلام عباس صاحب ہیں گورنمنٹ پنجاب میں سینئر آفیسر ہیں, ڈائریکٹر فائنانس کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کے ایک پروجیکٹ کے اندر. تو میرے ساتھ ان کی جو ایک رہی ہے تو ان کا جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے لوائلٹی ہے, سنسیریٹی ہے. پھر یہ کہ کوئی اپنے کانفلکٹ آف, اچھا اس ساری ٹیم کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے ٹو دس پوائنٹ آف ٹائم. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی نہیں ہوگا. تو تیسرے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اسلم بھٹی صاحب ہیں, آج تشریف نہیں لا سکے, رات ان کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی. وہ سیزن بینکر ہے, ابھی ریسنٹلی انہوں نے بینکنگ چھوڑی اور اپنی پریکٹس میں گئے. ریٹائر کرنا ذرا مناسب ورڈ نہیں, انہوں نے خود اپنی بائی چوائس بینکنگ چھوڑی اور اپنی پریکٹس سٹارٹ کی. اب ان کی اللہ کا شکر ہے, آپ لوگ ان کی طرف سے میسیجز بھی آپ کو آتے ہوں گے, وہ بہت سارا نالج شیئرنگ کر رہے ہیں. تو 1500-1600 ممبرس کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر, جس میں وہ نالج شیئرنگ ہو رہی ہے. ابھی مجھے بتا رہے تھے میاں رمضان صاحب, ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں کہ وہ ان کی لرننگ کرو دوسری مینجمنٹ اکاؤنٹنگ فارم سے بہت بہتر ہے. تو وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس دفعہ لاہور میں جس طریقے سے انہیں لوگوں نے ویلکم کہا ہے, جیسے انہیں ریسیپشن ملا ہے غلام باز صاحب کو, اسلم صاحب کو, وہ مارولس. آج انہوں نے ایس این جی پی ایل واپڈ ہاؤس گئے, بہت اچھا رسپانس ملا. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے کیپٹل کی طرف چلتے ہیں تو کیپٹل میں جو ہماری اگر ہم مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں کسی اسٹار مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا نام لینا چاہیں, لیڈنگ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ, تو وہ ٹی ایم آر سی کے نام کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹی ایم آر سی کی پریزنس پوری میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر ہے. اس وقت
وہ پاکستان میں موجود ہیں, گلف میں ان کے دبئی میں 2 آفیسز ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں بھی انہوں نے اپنا آفس بنایا. لیٹن امریکہ کی بات کریں تو کینیڈا میں بھی ان کا آفس ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں کی جو پریزنس, کراچی کے بھی ماشاءاللہ ان کا آفس ہے. اور جو میاں صاحب کی جو خوبصورتی ہے فارم کی, یہ کہتے ہیں جی جتنے لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں وی آر اوپن. اف یو وانٹ ٹو اسٹیبلش اے فارم انڈر دا امبریلا آف TMRC تو آپ اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے, ہماری طرف سے جو سپورٹ ہوگی جو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. تو میاں رمضان صاحب ماشاءاللہ یہ خود تو کنگ میکر رہے ہیں, یہ میں لوگوں کو نیشنل کونسل میں بچاتے رہے ہیں. تو اس دفعہ ان کو لوگوں نے خود دھکا دیا کہ جناب خود ذرا کنگ بنے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ لوگ آپ کو کس طریقے سے کویشچنس کرتے ہیں, اکاؤنٹیبل کرتے ہیں. پر انہوں نے خود بھی ان کا ماشاءاللہ ولنگنیس تھی تو یہ آئے ہیں. اور ان کی اپنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر TMRC سے اگر دیکھیں گے کتنے کے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ نکل گئے ہوں گے. میں دبئی ان کے آفس گیا تو بڑی خوشی ہوئی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے سامنے ان کا آفس تھا. تو میں نے کہا یار اپنا کوئی الومنائی کا کوئی بنایا, تو کہا یہ 100 سے زیادہ تو ہمارے پاس لوگ کام کر کے چلے گئے ہیں, 100 سے بھی زیادہ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہماری بڑی ہی انرجیٹک, اور میں سمجھوں گا کہ ایک ایسی پولیٹیکل فگر جس نے ہم سب کو چیلنج دیا, جس نے اسلام آباد کے اندر ان لوگوں کو چیلنج دیا جو کہتے ہیں نا کنونشنل اور بڑے پرانے کھلاڑی سیاست کے تھے. تو جب وہ آئیں تو آتے ہی اس نے اپنا ایک نام بنایا. میں بات کر رہا ہوں مریم پرویز کی. ماشاءاللہ 2 دفعہ سے برانچ انہوں نے میں ہائیسٹ ووٹر ہے آپ کے, تو ووٹر ٹیکر رہی, اور اس میں ووٹس ٹیکر رہی. تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں دفعہ جیتنے کے بعد اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. تو برانچ کو افیکٹو ہی نہیں کیا گیا, اسٹیبلش ہی نہیں کیا گیا. یہ جو ہم پروفیشنلز کی بات کرتے ہیں, میں نیگیٹیوٹی ہو جائے گی اگر بہت لمبی بات کروں گا, لیکن جب آپ نے برانچز بنا دی ہیں, ایک آپ الیکشن پروسیس میں چلے گئے ہیں, تو دین آپ کو رسپیکٹ کرنی چاہیے ممبرز اوپینین کی. تو نہ صرف اسلام آباد میں نہیں برانچ بنی, اسی طریقے سے ملتان میں بھی برانچ نہیں بنی, کیونکہ وہاں کے 5 کی 5 سیٹیں جو تھیں وہ ان کے جو ہماری نیشنل کونسل ان سے ان کا ڈفرینس آف اوپینین تھا. تو میں سمجھتا ہوں جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, ایک ہارمنی کریٹ کرنی چاہیے, ہمیں انسٹیٹیوٹ کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا چاہیے, رادر کہ ہم اس کو 2 گروپوں کا ایک گروپ بنا دیں اور ایک دوسرے کے لیے جانی دشمن مان جاؤ, ایک دوسرے کی بات ہی نہ سننا چاہے. مجھے کسی نے کویشچن کیا ڈیورنگ سیشن ان کراچی کہ اگر آپ کو خدا کرے جی اگر آپ کی سیٹیں 5 آ گئیں, آپ کی سیٹیں 6 آ گئی اور 2 بندے آپ کے دوسرے لا گئے, تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا جی ہم وہی کریں گے جو آج سے ہم نے 6 سال پہلے کیا تھا. 6 سال پہلے بھی جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں نے ضیاء صاحب سے کہا تھا آپ کو جو بھی کمیٹی پسند ہے آپ اس کمیٹی کی چیئرمین شپ لے لیں, آپ کو جو بھی کمیٹی پسند ہے آپ اس کمیٹی کی چیئرمین شپ لے لیں, اس کو رن کریں, اپنا ایکسپیرینس پٹ ان کریں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مجھے ایک ممبر ویلفیئر کمیٹی دے دیں, لیکن انہوں نے 3-6 ماہ بعد اس سے بھی ریزائن کر دیا تھا. تو وہ ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ تھا. لیکن ہمیں اگر اس دفعہ 3 لوگ تھے ہمارے, ان لوگوں کو بالکل انہوں نے کہا تھا جی آپ ہم سے کام لینا چاہتے لیں, لیکن انہوں نے ان کو کوئی کمیٹی نہیں. لیکن ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اگر ہماری کونسل آتی ہے جو بظاہر لگ رہی ہے جس طریقے سے ہمیں رسپانس مل رہا ہے, ابھی ہم لوگ دبئی اور گلف پھر کے آئے ہیں, کراچی بھی گئے تھے, اور جس طریقے سے ہمیں رسپانس ملا ان شاء اللہ تعالیٰ لگ رہا ہے کہ ہماری نیشنل کونسل آئے گی. تو ہم کوشش کریں گے, سب سے پہلا میری میاں رمضان صاحب سے بات ہوئی تھی, ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہارمنی کریٹ کی جائے. یہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز اتنے زیادہ ڈیپ ہو گئے ہیں, جو پرسنل جو ڈسپیوٹس ہیں اس میں کنورٹ ہوگا, ہم اس کو ختم کریں. تو یہ تو سر اس کا تھا پریمبل. میں آپ کو کوئکلی بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو جو مجھے اس کے اندر بات کرنی پڑتی وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو میں آپ کو اپنا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے, یہ اس میں لنک کرنے میں تھوڑی دقت آئے گی, تو میں ویسے آپ کو رن کر دیتا ہوں. سر جو ہمارا مینیفیسٹو اٹس بیسڈ آن 4 پلرس, جو میں نے ابھی آپ کو سارا پریمبل بیان کیا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اپنے مینیفیسٹو کو 4 پلرس کے اوپر اپنے بیس کیا ہے. نمبر 1 از گورننس, دین کوالٹی, برانڈنگ, ممبر ویلفیئر اور ممبر امپاورمنٹ. جب سر ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو گورننس میں سب سے پہلے یو ول ہیو ٹو ٹرانسفارم نیشنل کونسل. تو ہمارا سر پلان یہ ہے کہ ہم نیشنل کونسل کے اندر
فوری طور پر ایک چینج لے کے آئیں جس میں ہمارا یہ ہے کہ اس میں ایکول جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہو. جیسے ایک نارتھ ہے, ایک سینٹر ہے اور ایک ساؤتھ ہے. تو یہ ایک آلریڈی سکسیزفل ماڈل ہے چارٹرڈ آئی کیپ کا کہ نارتھ کے الیکشن وہاں پہ ہوتے ہیں, ساؤتھ کے یہاں پہ ہوتے ہیں اور سینٹر کے وہیں پہ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ریپرزینٹیشن ہماری ریجن وائز آئے گی جس میں سب ریجن کی پراپر پارٹیسپیشن ہوگی, جس میں اوورسیز کے لیے ہم الگ سے کریں گے. اور ہم نے یہ اوورسیز کے علاوہ یہ کر دیا تھا. ہم نے جب یہ 2016-17 میں ہمارے پاس نیشنل کونسل تھی, ہم نے سب سے پہلے یہ کیا تھا, اپنے ریگولیشن چینج کیے تھے اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ اور جو نیشنل کونسل کے لوگ ہیں ان کی جو ٹرمز ہیں, جو ٹینر ہے, اسے فکس کر دیا جائے اور ایک خاص مدت کے تک وہ الیکشن نہ لڑ سکیں. پریزیڈنٹ کا تو ہم نے یہ کہا تھا اگر وہ 3 سال سرو کر لیا دوبارہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر کسی بندے نے 6 سال سرو کر لیا اور آفس بیرر کنزیکٹو, تو کم از کم پھر وہ 2 سال کا بریک, 2 ٹرمز کا بریک دے, ان کے 6 سال کا بریک دے. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پلان ہے. اگر ہماری کونسل آئی تو ہم نے خود بھی یہ پلان کیا ہوا ہے کہ فرسٹ ایئر میں پریزیڈنٹ جو ہے جو وہ ایک صاحب, مثلا مجھے انہوں نے کونسل نے یہ کہا کہ پہلے آپ اس کو سٹارٹ کریں, آپ کا ایکسپیرینس ہے, جو میرے دوست ہے. میں انشاءاللہ تو جو وائس پریزیڈنٹ ہوں گے ہم ان کو تیار کریں گے, ایک سکسیشن پلاننگ ہوگی اور نیکسٹ ایئر میں ہم ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے. اور پھر ایک اور وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ ہوگا, جو نیکسٹ وائس پریزیڈنٹ ہوں گے ان کی اس طریقے سے ایک ٹریننگ بھی ہوگی, اس طریقے ایک روٹیشن ہوگی. تو اس طریقے سے آپ کے جتنے آپ لوگ بھی ہیں آپ بھی کونسل پہ آ سکتے ہیں. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نیشنل کونسل اس کو فارملائز کر دیں. ابھی تو ہم نے صرف خود اپنے اوپر یہ آپٹ کیا ہے نا, لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جیسے ہی کونسل بنتی ہے ہم سب سے پہلا کام اس ریگولیشن کو بنا کے اس کو آفیشیلی اس کو نوٹیفائی کرا دیں گے گزٹ کے اندر.